آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا گریٹ پاکستانی برین ڈرین۔ تو آج ہم بات کریں گے ان پاکستانی پہ جو کہ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اراؤنڈ 1 لاکھ پاکستانی 2022 میں، جو کہ 2022 کی رپورٹ ہے کہ 7,65,000 پاکستانی اب تک اس کنٹری کو جا کے چھوڑ چکے ہیں، جس میں اگر بات کی جائے تو 92,000 گریجویٹس، جبکہ 3,50,000 اسکلڈ ورکرز اینڈ 3 لاکھ آلموسٹ نان اسکلڈ ورکرز ہیں۔ اسی کے حوالے سے اگر ہم پرٹیکولر فیلڈس کی بات کریں تو 6,000 انجینئرز ہیں، 18,000 ایسوسیٹ الیکٹریکل انجینئرز ہیں، اسی طرح 2,500 ڈاکٹرز ہیں، 6,500 اکاؤنٹنٹس ہیں، اور اگر بات کریں تو 2,000 آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، 2,600 ایگریکلچر ایکسپرٹس ہیں، جبکہ 13,000 سپروائزرز اینڈ 16,000 مینیجرز، 1,000 ٹیچرز ہیں، 12,000 کمپیوٹر آپریٹرز ہیں، اور اسی کے علاوہ اگر ہم بات کریں میڈیکل سائڈ کی تو 1,600 جو ہے نرسز اب تک اس ملک کو چھوڑ چکی ہے، اور آئی گیس 2,500 ڈاکٹرز جو کہ میں شاید بتا چکا ہوں۔ تو اگر ٹیکنیشینس کی بات کریں اینڈ کمپیوٹر آپریٹرس کی تو وہ اراؤنڈ 21,000 ٹیکنیشینس ہیں اور 12,000 کمپیوٹر آپریٹرس ہیں، جبکہ 8,500 پینٹرز، 800 آرٹسٹ اور 600 ڈیزائنرز ہیں۔ اگر ہم پرٹیکولر کنٹریز کی بات کریں کہ ان پاکستانیوں نے جن کنٹریز کو ٹارگیٹ کیا تو اس میں سے 4,70,000 سعودی عربیہ گئے ہیں فار ورک پرمٹ یا جاب کے حوالے سے، اسی طرح 1,19,000 جو ہے تو یو اے ای گئے ہیں، 1,77,000 عمان گئے ہیں، 56,000 قطر، جبکہ 2,000 کویت سائٹ انہوں نے ٹارگیٹ کیے۔ اگر ہم ملیشیا کی بات کریں تو 5,000، 1,500 ساؤتھ کوریا، 600 چائنا، 566 جرمنی، 497 جو ہے تو یونان سائٹ، گریس والی سائٹ، اور اگر بات کریں 2,000 تو عراق میں اراؤنڈ 2,000 پاکستانی گئے ہیں، اسی طرح 800 جاپان کی بات ہے، اور 300 کے اراؤنڈ جو ہے فگر ہے اٹلی کی، 2,500 یو کے، 700 یو ایس اے اینڈ 607 اسپین کی طرف، جبکہ سوڈان کی بات کریں تو 500 پاکستانیز، اور ٹرکی کی کریں تو اراؤنڈ 136۔ یہ وہ فگرز ہیں جو کہ لیٹسٹ رپورٹ میں Tribune.pk کی پبلش کیے گئے ہیں۔ اسی سے پہلے اگر ہم بات کریں، ایک سروے ہوا تھا جس میں اراؤنڈ کہا گیا تھا کہ اگر 62% پاکستانیز جو ہیں پاکستان کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو چانس دیا جائے تو وہ اس ملک کو لازمی چھوڑ دیں گے، ایک ریسنٹ سروے ہوا تھا۔ تو اگر ہم اسی کے حوالے سے ایک بات کریں تو یہ رپورٹ کی جو فگرز ہیں یہ 7,65,000 ہے، جبکہ اگر میں اپنے پرٹیکولر سرکل کی بات کروں تو اراؤنڈ 6 میرے جو فرینڈس ہیں ان میں سے 4 آسٹریلیا جا چکے ہیں، 2 میں سے ایک کینیڈا کا بھی اپنا ویزا فائل کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ویٹ کر رہا ہے، اور ایک جو ہے تو آسٹریلیا کا ہی ویٹ کر رہا ہے۔ تو یہ مطلب کہ اس رپورٹ میں کہیں آسٹریلیا کا، کہیں کینیڈا کا، کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی کے حوالے سے جو ہے تو ٹرکی کی اتنی لیس جبکہ فگر بتائی ہے 136، جبکہ اس سے زائد اماؤنٹ پاکستانی جا چکے ہیں۔ لیکن بات میں یہ خیال آپ کو رہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے 7,65,000 پیپل کی کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جاب پہ یا ورک پرمٹ پہ یا کسی نہ کسی پی آر پہ یا مطلب امیگریشن کے حوالے سے گئے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹ ویزاز کا کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ پاکستانی اگر 10 لاکھ اراؤنڈ 10 لاکھ پاکستانی پچھلے 2 سال کی بات کریں تو، جبکہ 2019 کی رپورٹ تھی کہ اراؤنڈ 6,25,000 2019 میں، اور 2020 کی بات کریں تو 2,25,000، اور 2021 کی تو 2,80,000 پاکستانی ملک کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ جو اسٹوڈنٹ ویزاز والوں کی میں بات کروں تو یہ بھی اگر ادھر جاتے ہیں تو ان کو بھی اپنا ان کا جو فرسٹ چانس یہی ہے کہ وہاں پہ سیٹلمنٹ وہ دیکھتے ہی ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو اگر آن این ایوریج آپ فگر لگائیں تو 2022 میں 20 سے لے کے 30 یعنی 2 to 3 ملین منیمم بھی جو ہے نا پاکستانی اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور اسی ارادے سے گئے ہیں کہ وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو گریٹ برین ڈرین ہے اس کے ہر بندہ آج کل جو ہے تو یہی بول رہا ہے کہ پاکستان جو ہے تو اب گریٹ برین ڈرین ہو گیا ہے، پاکستانی گریٹ مائنڈ سیٹس جو ہیں تو باہر چلے گئے ہیں۔ تو اس کا نقصان ہے بھی، لیکن اس کا فائدہ جو ہے نا اکانومی کو ہماری بہت زیادہ ہوگا۔ وہ کیسے کہ اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا اب آج کے اس دور میں انڈیا جو ہے تو دنیا پہ رول کر رہا ہے۔ وہ کیسے کر رہا ہے کہ 2021-22 کی رپورٹ تھی کہ 2022 میں انڈیا جو ہے تو ورلڈ 4th لارجسٹ اکانومی بن گئی ہے اور یو کے کو سرپاس کر چکی ہے۔ اسی کے علاوہ ایک اور رپورٹ اس سال کے لاسٹ کوارٹر میں 2022 کے آئی تھی کہ انڈیا نے آٹو مینوفیکچرنگ میں جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دی۔ تو یہ اگر بات کریں تو انڈین لابی کی جو اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ انڈیا اتنا اسٹرانگ کیوں ہے، تو انڈیا نے اپنے جو انڈینس ہیں ان کو پوری دنیا میں ایز اے لابی اسٹرانگ کر کے انہوں نے مطلب ہر جگہ وہ رول کر رہے ہیں۔ HR پوزیشنز ہوں میجورٹی جس میں ہے، کیونکہ وہ پروفیشنلزم ادھر انڈیا کا یہ رول ہے کہ انڈیا میں یہ سین ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن جو ہے ٹاپ کلاس ہے۔
تو وہاں ہر بندہ جو ہے نا پڑھ لکھ کر ویسٹرن کنٹریز جاتا ہے اور پھر وہاں پہ جابس، چاہے اگر آپ گوگل کی بات کریں تو سب سے زیادہ انڈینس ہے، ٹویٹر میں اگر پریویسلی لے آف ہوا ہے تو اس میں بھی سب سے زیادہ انڈینس تھے. اسی کے علاوہ آپ میٹا کی بات کریں یا کسی بھی آپ پرٹیکولر کمپنی کو لے لیں، ایون گوگل کے سی او کو لے لیں آپ، تو کسی کو بھی لے لیں تو انڈینس ہر جگہ بہت اسٹرانگ ہے. تو اس سے اگر آپ انڈیا کی مثال لیں تو انڈیا نے اپنا ایجوکیشن سسٹم بہت اسٹرانگ رکھا تھا. انڈیا کی اپنی پالیسیز ہیں جبکہ پاکستان کی کوئی اپنی پالیسی نہیں ہے. انڈیا کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا اگر 1973 کانسٹیٹیوشن بھی دیکھا جائے تو فالو کہیں بھی نہیں ہوتا. تو اسی لیے جو ہے نا انڈیا آج، کیونکہ ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوا لیکن آج ایک طریقے سے دنیا پہ رول کر رہا ہے. ایک اور رپورٹ تھی جس پہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا کہ اراؤنڈ انڈیا جو ہے نا اگر نیکسٹ 3 to 5 ایئرس انڈیا اسی طرح پرفارم کرتا رہا تو جو ورلڈ پاور ہے نا، جس کو بیلنس آف پاور بھی کہتے ہیں، کہ یورپ کی طرف ہے اور ویسٹرن سائڈ پہ ہے تو ویسٹ میں ہے، تو وہ اگر 3 to 5 ایئرس میں انڈیا کی طرح رول کرتا رہا تو چائنا اور انڈیا کی وجہ سے یہ جو پاور ہے یہ شفٹ ہو جائے گی ایشیا کی طرف. اور ایشین مارکیٹ جو ہے تو پھر ورلڈ کی 60 to 70% مارکیٹ کہلائے گی پورے ورلڈ کی. تو انڈیا کا ایک بہت کی رول ہے ایشیا کو اسٹرانگ کرنے میں. تو پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ویسے تو ہم مایوس ہو چکے ہیں ہم سارے ہی پاکستان سے. فیکٹ کی بات ہے، اگر اب آپ کچھ بھی اس میں کہیں تو میرے خیال سے مزید بات کرنا پرٹیکولر ٹاپک کے حوالے سے ٹھیک نہیں رہے گا، تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں.